अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं सैयद अब्दुल वहाब शाह और आप देख रहे हैं नुक्ता गाइड्स चैनल। नाज़रीन, आज थोड़ी सी बात करेंगे इस हवाले से कि चैट जीपीटी या दीगर एआई टूल्स जो हैं उनका इस्तेमाल करते हुए अपने कामों को आसान बनाना और उनके ज़रिए से मुख्तलिफ़ काम करना, जिसमें लिखना भी आ जाता है, पढ़ना भी आ जाता है, सवालों को हल करना भी आ जाता है, किताबें लिखना, आर्टिकल लिखना, वेबसाइटें बनाना या दीगर जितने भी काम हो सकते हैं, तो ये काम चैट जीपीटी के ज़रिए करना या एआई टूल्स के ज़रिए करना, क्या ये अच्छी बात है या बुरी बात है? क्या ये बेवकूफ़ी है या अक्लमंदी की बात है? तो इस पर आज बात करेंगे। तो ख़ुलासे के तौर पर मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि मेरे ख़्याल में बहुत अच्छी बात है, अक्लमंदी की बात है। तो आजकल हम देखते हैं कि जब कोई शख्स कोई काम करता है और जब उसको किसी के सामने पेश किया जाता है तो वो देख कर कहते हैं जी ये आपने चैट जीपीटी से तो नहीं किया, या आपने किसी एआई टूल को इस्तेमाल करते हुए तो नहीं किया, ये तो ऐसा लग रहा है कि आपने चैट जीपीटी से करवाया है ये काम। यानी उसको वो डिग्रेड करने की कोशिश करता है, इसको बुरा समझता है, मायूस समझता है। तो मेरे ख़्याल में ऐसा नहीं करना चाहिए। उसकी वजह यह है कि सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि चैट जीपीटी या एआई टूल्स जो हैं ये क्या हैं, ये असल में करते क्या हैं, ठीक है ना। जब हमें ये बात समझ आ जाएगी ना कि ये करते क्या हैं, तो फिर हमारा सारा मसला आसान हो जाएगा। तो मेरा आपसे ये सवाल है कि आप ज़रा सोचें, इस बात पर गौर करें कि चैट जीपीटी हो या एआई टूल्स हों, ये करते क्या हैं। मिसाल के तौर पर आप कहेंगे जी ये आपको आर्टिकल लिख के देते हैं, या आपको किताब लिख के देते हैं, या आपको कोडिंग लिख के देते हैं, ऐप की कोडिंग, वेबसाइट की कोडिंग, दीगर दुनिया जहान के जितने काम हो सकते हैं, आप जिस शोबे से भी ताल्लुक़ रखते हैं, तो ये वो काम आपको करके देते हैं। तो इसलिए ये बुरी बात है इनसे काम करवाना। तो मेरा सवाल ये है कि क्या 2 साल पहले जब ये चैट जीपीटी और एआई टूल्स वगैरह मार्केट में आए थे, क्या उससे पहले लोग आर्टिकल नहीं लिखते थे? क्या उससे पहले लोग किताबें नहीं लिखते थे? क्या उससे पहले वेबसाइटें नहीं बनती थी, ऐप्स नहीं बनती थी, कोडिंग नहीं होती थी? तो सारा काम उससे पहले भी होता था। अब जो है उसकी रफ़्तार ज़रा तेज़ होगी, अब इसके ज़रिए लोग करते हैं। तो अर्ज़ करने का मकसद ये है कि ये सारे काम, यानी चैट जीपीटी ने कोई नया काम इजाद नहीं किया, वही काम जो पहले इंसान करते थे अब वो चैट जीपीटी कर रही है। फ़र्क क्या आया है? फ़र्क क्या आया है, यानी एआई टूल्स ने जो है वो क्या किया है, इस बात को हमें समझना है। तो मेरे ख़्याल में एआई टूल्स या चैट जीपीटी वगैरह इन्होंने काम की रफ़्तार को बढ़ा दिया, बस इतना सा काम किया और कुछ नहीं किया इन्होंने। किताबें लोग पहले भी लिखते थे, अब भी अगर चैट जीपीटी से लिखवाते हैं, आर्टिकल पहले भी लिखते थे अब उससे लिखवाते हैं। दुनिया भर के जितने काम हैं, वेबसाइटें बनाना, कोडिंग करना, जो कुछ भी हो सकता है, आप जिस शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं, ये सारे काम पहले भी होते थे, लेकिन अब उनकी रफ़्तार बढ़ गई है। पहले अगर कोई शख्स एक किताब 1 साल में लिखता था, अब वो एआई टूल्स की मदद से उस किताब को वो 1 महीने में या 1 हफ़्ते में लिख सकता है। नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि हमारा टाइम बच गया, बहुत बड़ा टाइम। जिस चीज़ पर हमने 1 साल लगाना था, अब हम वो काम 1 हफ़्ते में कर सकते हैं, 1 महीने में कर सकते हैं। तो क्या हुआ? हमारा टाइम बच गया। तो ये टाइम का बचना, ये कोई बुरी बात है? ये तो बहुत अच्छी बात है कि जिस चीज़ पर हमने 1 साल लगाना था वो हमने 1 हफ़्ते में कर दिया, बाकी पूरा जो साल है उसमें हम और बहुत सारे काम कर सकते हैं। तो ये जो आदमी एआई टूल्स या चैट जीपीटी का इस्तेमाल करता है, चाहे लिखने में, पढ़ने में, हल करने में, जो भी काम है, मेरे ख़्याल में बहुत अक्लमंद इंसान है, उसको अपने वक्त की कदर है। ठीक है, एक बात तो ये होगी। देखें, ये मेरे हाथ में एक चीज़ है, ये आजकल मार्केट में आया, 250 रुपये का मिलता है। ये सिर्फ क्या है, इस पर इस तरह बच्चे लिखते हैं। बच्चे क्या, मैंने दुकानों पे देखा है, वो जो आप दुकान पे जाए ना, तो पहले लोग, वो दुकान वाला जो आपने सौदा लिया तो हिसाब करता था पर्ची पे, तो अब उन्होंने ये चीज़ रखी हुई है, इधर लिख लेते हैं 5 किलो चीनी इतने की, फ़लाँ चीज़ इतने की, फ़लाँ चीज़ इतनी, करते करते नीचे टोटल करते हैं और आपको कहते हैं जितने पैसे बन गए, और ये बटन दबाया, ये सारा मिट गया। ठीक है, ये जदीद किस्म की स्लेट है। आप में से जो लोग 80 की दहाई में या 90 की दहाई में प्राइमरी स्कूल पढ़े हैं, तो उनको पता होगा कि उस ज़माने में स्लेट होती थी। उसका साइज़ भी इतना होता था, या इससे थोड़ा सा बड़ा होगा, काले रंग की होती थी, पत्थर की होती थी, लोहे की, और उस पर लिखने के लिए जो है इस तरह का एक पत्थर का, वो मार्बल की तरह का पत्थर की वो छोटे छोटे कटे हुए होते थे,
اور اس طرح ہم لکھتے تھے تو سفید رنگ میں لکھا جاتا تھا. اب کیا ہوتا تھا اسکول میں ہم جب لکھتے تھے تو لکھنے کے بعد اس وقت تو اتنی چیزیں ہوتی نہیں تھیں، یہ فوم وغیرہ اور یہ چیزیں ریزر وغیرہ. تو کیا ہوتا تھا ہم تھوکتے تھے، بچے تھوکتے تھے اور تھوکنے کے بعد کپڑے کے ساتھ اور کچھ جو ہے اپنے ہاتھ کے ساتھ ایسے صاف کر دیتے تھے، پھر لکھتے تھے، پھر تھوکتے تھے اور صاف کر دیتے. یہ چیز ہوتی تھی. تو آج میں جب بچوں کو دیکھتا ہوں کہ وہ اتنی آسانی کے ساتھ یوں کرتے ہیں، اس سلیٹ پر لکھتے ہیں اور پھر یہ بٹن دباتے ہیں اور ختم ہو جاتا ہے، تو میرے ذہن میں یہ آتا ہے کہ یعنی یہ ایک فطرت ہے انسان کی کہ جس آدمی نے جو کام بڑی مشکل سے کیا ہوتا ہے نا، وہ جب اپنے بیٹوں کو، بچوں کو، پوتوں کو، پوتیوں کو بڑی آسانی سے کرتے ہوئے کام دیکھتا ہے تو اس کو آتا ہے یار یہ کیا ہے، ہم تو اتنی محنت کی تھی، ہم نے اتنی مشقتیں برداشت کی تھیں، تو یہ اتنی آسانی سے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. ایک اور چیز آپ نے دیکھا ہوگا اور نوٹ کیا ہوگا، اس زمانے میں 90 کی دہائی میں جو آپ میں سے بڑے ہیں، جو چھوٹے ہیں تو وہ سن لیں، اس زمانے میں قلم کے ساتھ لکھا کرتے تھے، جو کانے کا ہماری جو ہے نا ہزارے کی طرف اس کو نڑ کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اس کے ساتھ کاٹ کے وہ قلمیں آج کل بھی اسٹیشنری کی بعض دکانوں میں مل جاتی ہیں لکڑی کی، تو اس کو سیاہی میں ڈبو کر تختیاں لکھا کرتے تھے. اور اس وقت یہ جو بال پین ہے اس کے استعمال کرنے پر پابندی ہوتی تھی، یعنی جو بچہ بال پین استعمال کرتا تھا استاد سخت ڈانٹتے تھے، ضبط کر دیتے تھے کہ اس کو استعمال کرنا گناہ عظیم تصور ہوتا تھا کہ اس کو استعمال کرنے سے آپ کی پڑھائی خراب ہو جائے گی، یہ تو سازش ہے، اس کو تو استعمال ہی نہیں کرنا. آپ قلم سے لکھیں، آپ کی لکھائی اچھی ہوگی، آپ کا یہ ہوگا وہ ہوگا. تو اس کو استعمال کرنے پر سخت پابندی تھی. لیکن آج اس کو استعمال کیا جاتا ہے. کیوں؟ اصل میں جس چیز کو مشقت سے کیا جاتا ہے اور جس نے مشقت سے سیکھا ہوتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ شاید یہی کامیابی کا راز ہے. لیکن دوسری طرف وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اس میں بچت کتنی ہے، پیسے کی بھی بچت ہے، ٹائم کی بچت ہے کہ زبانی کے ساتھ لکھتا ہے. قلم کے ساتھ جب لکھتے ہیں تو کپڑے بھی گندے، قلم کا ایک سیاہی کا قطرہ تختی پہ گر گیا تو ساری تختی گندی، اور پھر کتنا ٹائم لگتا تھا اس کو ادھر سے ڈبوئیں اور لکھیں. اب اس کے ساتھ کتنا فاسٹ ہم لکھتے تھے. تو یہ چیز اس وقت آئی تھی تو اس کو معیوب سمجھا جاتا تھا، لیکن آج کوئی بھی اس کو معیوب نہیں سمجھتا. اس کو ایک اور مثال سے یوں سمجھیں، پہلے زمانے میں لوگ پتھر پر لکھتے تھے، پتھر پر لکھتے تھے تو پھر وہ جب بوڑھے ہو گئے تو ان کے پوتے پوتیاں جب آئی تو انہوں نے اپنے پوتے پوتیوں کو دیکھا کہ وہ تو ہڈی پہ لکھ رہے ہیں یا چمڑے پہ لکھ رہے ہیں، تو ان کو وہ ڈی گریڈ کرتے ہوں گے، کہتے ہوں گے یار یہ بھی کوئی کمال ہے چمڑے پہ لکھنا. کمال تو یہ ہے کہ پتھر پہ بندہ لکھے، ہم جب چھوٹے ہوتے تھے تو ہم پتھر پہ لکھا کرتے تھے، تم کیا آج کل بس چمڑے پہ لکھتے ہو، آسانی کے ساتھ ایسے لکھ لیتے ہو چمڑے پہ. خیر جب یہ چمڑے پہ لکھنے والے بوڑھے ہوئے ہوں گے، دادے بنے ہوں گے، تو ان کے جو بچے اور پوتے پوتیاں ہوں گی وہ اس وقت تک کوئی کاغذ کی ابتدائی شکل جو ہے گتے کی صورت میں اتنا موٹا کوئی کاغذ ایجاد ہوا ہوگا تو وہ اس پہ لکھتے ہوں گے، تو وہ کہتے ہوں گے یار یہ کیا، ان کو ڈی گریڈ کرتے ہوں گے. ہم نے تو بڑے کمال کیے، ہم تو پتوں پہ لکھتے تھے، ہم تو درخت کی چھال پہ لکھتے تھے، ہم ہرن کی یا اونٹ کے جو چمڑا ہوتا تھا اس پہ لکھتے تھے، ہڈی پہ لکھتے تھے، تم کیا یہ آج کل جو ہے گتا آ گیا، گتے پہ لکھتے ہو اتنی آسانی سے. پھر ایک وقت آیا ہوگا کہ کاغذ ایجاد ہوا ہوگا موجودہ شکل میں، تو اس پر لکھنا بھی معیوب سمجھا جاتا ہوگا. ٹھیک ہے نا. معیوب سمجھا جاتا ہوگا کہ کاغذ پہ لکھنا، اتنی پتلا سا کاغذ ہو اتنی آسانی کے ساتھ، یہ تو اس سے آپ کی لکھائی خراب ہو جائے گی، یہ تو اس پہ تو مشقت نہیں ہوتی، جس کام پہ مشقت نہیں ہوتی تو وہ اس سے آدمی کی تعلیم خراب ہوتی ہے. تو یہ انسان کی ایک فطرت ہے کہ وہ اس نے جس حالت میں یا جس طریقے سے پڑھا ہوتا ہے، وہ آئندہ جو آنے والی ایک سہولت ہوتی ہے، جو ٹیکنالوجی ہوتی ہے، وہ اس کو ایکسیپٹ کرنے میں اس کو مشکلات کا سامنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو بالکل یہی معاملہ آج چیٹ جی پی ٹی کا ہے. ٹھیک ہے نا. مجھے یاد ہے کہ آج سے 10 سال پہلے 12 سال پہلے جب گوگل ٹرانسلیٹر آیا تھا تو گوگل ٹرانسلیٹر کا استعمال بہت معیوب سمجھا جاتا تھا، بہت معیوب سمجھا جاتا تھا. لیکن آج کوئی بھی اس کو معیوب نہیں سمجھ رہا. بالکل ایسے ہی اگلے 5 سال بعد وہ آدمی گریٹ شمار ہوگا کہ جو چیٹ جی پی ٹی اے آئی ٹولز کے ذریعے اپنے مسائل حل کرے گا، اپنی کتابیں لکھے گا، اپنے آرٹیکل لکھے گا، اپنی ویب سائٹس بنائے گا، جتنے بھی اپنے اسکول کے کام، یونیورسٹی کے کام اے آئی کو یوز کر کے کرے گا تو اس کو شاباش دی جائے گی. ٹھیک ہے نا. کیونکہ اس میں ٹائم کی بھی بچت. ایک اور میں آپ کو واقعہ سنا دوں، پچھلے سال کا واقعہ ہے. میں نے ایک چیز بنانی تھی، ایک چیز تھی سافٹ ویئر ٹائپ کی چیز کہہ لیں آپ، پلگ ان ٹائپ کی، کوڈنگ کا کام تھا اس میں. تو میں نے ایک کمپنی سے رابطہ کیا تو انہوں نے مجھے کہا کہ اس کو بنانے پر 50,000 روپیہ لیں گے ہم آپ سے، اور 15 دن کا ٹائم لگے گا. 50,000 روپیہ اور 15 دن. میں ان کے باقاعدہ آفس میں گیا اور پوچھا.
پھر میں نے نیٹ پہ سرچ کر کے کچھ اور لوگوں سے، اس طرح سافٹ ویئر ڈیولپر جو ہوتے ہیں، ایپ بنانے والے ہوتے ہیں، سافٹ ویئر انجینئر ہوتے ہیں، ان سے رابطہ کیا، 3-4 سے رابطہ کیا، فون پہ بات کی. کوئی کہتا تھا 1 لاکھ روپیہ لگے گا، 1 مہینہ لگے گا، کوئی کہتا 50,000 روپیہ لگے گا، 15 دن لگیں گے. میں نے کہا یار اتنے پیسے تو نہیں، یہ چھوٹا سا کام ہے، اس کے لیے میں نہیں دے سکتا. تو ایک دن کیا ہوا کہ میں مغرب کی نماز کے بعد مسجد میں نے مغرب کی نماز پڑھی، اور نماز پڑھ کے آ کے میں اپنے کمپیوٹر پہ بیٹھا، کمپیوٹر کو آن کیا، چیٹ جی پی ٹی کو میں نے کھولا اور میں نے اس مسئلے کو وہاں پر حل کرنا شروع کیا، وہ چیز بنانا شروع کی. آپ یقین کریں مغرب کی نماز کے بعد میں شروع ہوا تھا، اور جس وقت عشاء کی اذانیں ہو رہی تھی، یوں سمجھ لیں تقریباً 1.25 گھنٹے کا وقت ہوتا ہے، جب عشاء کی اذانیں ہو رہی تھی میرا وہ ٹول بن چکا تھا اور میں اس کی ٹیسٹنگ کر رہا تھا، اور میں ٹیسٹنگ میں کامیاب ہو گیا تھا، اور وہ چیز جو میں بنانا چاہ رہا تھا بن چکی تھی. صرف 1.25 گھنٹے میں بنی، اور میرا 50,000 یا 1 لاکھ روپیہ جو مانگ رہے تھے وہ بھی بچ گیا، اور جو 15 دن اور 1 مہینے کا ٹائم مانگ رہے تھے وہ بھی بچ گیا. صرف 1.25 گھنٹے کے اندر جو ہے وہ چیٹ جی پی کے ذریعے میں نے وہ پلگ ان کہہ لیں یا اس کو ٹول کہہ لیں، وہ میں نے سارا بنا لیا. تو میرا یہ ساری بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں ڈیگریڈ نہیں کرنا چاہیے کسی کو کہ کوئی ان آلات کو استعمال کر کے یہ سارے کام کرتا ہے. یہ اوزار ہیں، چیٹ جی پی ٹی ایک اوزار ہے، جس طرح ہمارے اوزار ہوتے ہیں، کیل ٹھوکنے کے لیے، نکالنے کے لیے تھوڑی ہوتی ہے، تار کاٹنے کے لیے پلاس ہوتا ہے، پیچ کسنے کے لیے پیچ کس ہوتا ہے. اسی طرح یہ ایک ٹول ہے. ٹول کا استعمال کرنا معیوب نہیں ہوتا، بلکہ محفوظ ہوتا ہے، پائیدار ہوتا ہے، اور عقل مندی کا کام ہوتا ہے. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.